أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں برطانیہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم جناب شکیل کنور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے پیارے بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، مگر سوری آصف ہے، اس بات پر میرا جملہ نکل گیا کہ ہماری سسٹرز ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں، اور مجھے اس بات کی خامی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اس بہت خوبصورت ٹاپک کو لے کر ہم نے یہ جو کانفرنس انعقاد کی ہے، اس میں ہماری سسٹرز کا وجود نہیں مل رہا ہے. خیر، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں بہت مختصر انداز میں صرف 5 منٹ کے اندر چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں اپنے ملک کے اندر اتنے خوبصورت محفل کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ حضرات کتنی دور دراز سے سفر طے کر کر اس مجلس کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. علماء حضرات بہت دور دراز سے دنیا کی مختلف کنٹریوں سے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اس مقدس کانفرنس کا ٹاپک ہے الوسطیہ، موڈریشن، درمیانہ روی، میانہ روی. ہمارے پاس غلو کا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں ہے. وسطیہ کے بہت سارے معنی لیے جاتے ہیں. اکابرین، سلف صالحین اور مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی صرف میں یہ ایک بیان کرنا چاہوں گا: میانہ روی، بیلنس. جو بیلنس ہماری لائف کے ہر حصے میں درکار ہے. اگر آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ بیلنس جو اسلام کی ایک اسپیشل خصوصیت ہے، خاص چیز ہے اسلام کے اندر جو پائی جاتی ہے، اپنے آپ کو بیلنس میں رکھیں. اپنی واعظ و نصیحت میں بیلنس لائیں، اپنے طور و طریقے میں بیلنس لائیں، اپنی ساری زندگی میں بیلنس لائیں. اور بیلنس وہ چیز ہے جو دنیا کی ہر خوشی آپ کو میسر کرے گی، دنیا کی ہر کامیابی آپ کو دے گی. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر بیلنس کے بارے میں فرمایا، جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کچھ لوگ تشریف لائے، اور لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں معلوم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا کہ آپ بہت عبادت گزار ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا. ایک نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. ایک شخص نے یہ کہا میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں اور پوری رات عبادت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ نے ان کی تردید فرمائی اور اصلاح فرمائی، اور آپ نے کہا کہ اسلام ایسا نہیں ہے. میں ہوں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ. میں رات کو سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں. اگر آپ بیلنس توڑ دیں گے تو آپ کے اندر آپ کو اندر لنگڑا پن محسوس ہوگا. جیسے اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز میں بیلنس نہ ہو، عبادت میں بیلنس نہ ہو، آپ کے گھر کنبے خاندان کے اندر معاملات میں آپ بیلنس نہ کریں تو آپ کا کیا حال ہوگا. مثلا آپ فیملی کے اندر لے لیں، اگر آپ کے پاس امی اور والدہ، آپ کے پاس 2 آدمیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، تو اگر کوئی شخص صرف والدہ کے پاس چلا جائے، والدہ کے سامنے، والدہ کی طرف اس کا جھکاؤ ہو، اونلی اکیلی صرف والدہ کے ساتھ، تو یہ انصاف نہیں ہوگا. اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق کو چھوڑ دے،
اور اگر وہ صرف بیوی کے ساتھ ہو اور والدہ کے حقوق کو چھوڑ دے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی. اگر آپ دوست و احباب کے حقوق چھوڑ دیں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی. اگر آپ عبادات میں اللہ کے حقوق چھوڑ دیں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی. درمیانہ روی اور بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگوں کو ضرورت ہے رشتوں میں، نالج میں، علم میں، قوم میں، دعوت میں، تبلیغ میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر لمحات پہ بیلنس کی ضرورت ہے. اسی نصیحت کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ، ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں صحیح راستہ دکھایا تھا درمیانہ روی کا اور بیلنس کو قائم رکھنے کا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب لوگ اپنی لائف کے اندر میانہ روی اختیار کریں اور کسی قسم کے بھی ایکسٹریمزم یا تشدد کی طرف نہ جائیں. نہ ہی ہم کسی چیز میں مبالغہ کریں، نہ ہی ہم کسی چیز میں زیادتی کریں اور نہ کمی کریں. جزاکم اللہ خیر.